علی بھائی آج کا پہلا جو سوال ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ آج سے 2 ہفتے قبل 10 دسمبر 2019 کو ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر ایک تقریب کے دوران اٹک شہر کی فیمیل اسسٹنٹ کمشنر محترمہ جنت حسین صاحبہ نے تقریر کے دوران مسلم اتحاد اور پاکستان میں فرقہ واریت کی مذمت کے دوران احمدی یعنی قادیانیوں کو بھی مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرنے کا اشارہ دیا، جس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس تقریر کے بعد چند نوجوانوں نے خوب احتجاج کیا کہ ان کی یہ تقریر دین اسلام اور آئین پاکستان کے منافی ہے، اس لیے وہ اعلانیہ توبہ کریں۔ اس پر اسسٹنٹ کمشنر نے بالآخر اپنی کلیریفیکیشن تمام لوگوں کے سامنے دے کر معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ کیا قادیانیوں کو فرقہ سمجھنا کفر ہے؟ اگر کفر ہے تو پھر ان کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہونی چاہیے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ اس وقت جو ہماری پاکستانی نیشن جس جذباتیت سے گزر رہی ہے نا، وہ ایک جملے کا بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی بھی مسلمان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارے بڑوں کو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا چیف جسٹس ہوں، ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف دھکیل دیا ہے کہ کسی شخص کی گفتگو کے دوران اگر کہیں پہ سلپ آف ٹنگ ہو جائے، اور وہ بندہ بھی کوئی مذہبی بندہ نہیں ہے، ایک عام دنیا دار بندہ ہے، تو دنیا دار بندہ ظاہر ہے جب دین کے اوپر گفتگو کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوں گی۔ تو جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، لٹھ لے کے وہ مگر پہ جاندے ہیں، ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے احتجاج کی، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں نا اے سی اٹک یا اسسٹنٹ کمشنر اٹک، تو ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور جس طریقے سے نوجوانوں نے احتجاج کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر کے اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش نہیں کی۔ باقی یہ اس طرح کی جو تقریریں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پہلے کوئی دین کا علم حاصل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے لیں، لیکن کم از کم جو ٹاپک وہ بولنے لگے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا نالج حاصل کریں، اور جہاں پہ کنٹروورشل گفتگو کرنی ہے اس پہ برین سٹارمنگ کر کے اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیز کو، لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا یہ کس نے عیب شمار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو فخریہ بیان کرتا ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مصحف کو لکھوایا ہے۔ یہ لکھی ہوئی چیز پڑھنا، یہ کوئی پوائنٹس سامنے رکھ لینا، میں نے بھی کئی بار کریٹیکل ایشوز کے اوپر پوائنٹس لکھ کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے۔ اور جو پرائم منسٹر جب کوئی بیانیاں دے رہے ہوں، یا کوئی بھی اسی طریقے سے ہمارے یعنی گورنمنٹ لیول کے جو آفیسرز ہیں، ان کو جب بولنا ہو تو کم از کم کوئی لکھی ہوئی تقریر سامنے رکھ لیا کریں، یا پوائنٹس کے اس سے ہٹ کے بات نہ کریں، ادروائز ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر اس طرح کے جذباتی رویے سامنے آئیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لوگوں نے تربیت کی ہوئی ہے، اور پچھلی 3-4 دہائیوں میں جو ہم نے جس قسم کی نیشن جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا میں قصوروار یعنی اس اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا، وہ کیا نام تھا ان کا، جنت حسین صاحبہ، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ بھی آپ ذرا دین کے اوپر جب گفتگو کریں تو تھوڑا سا نالج حاصل کریں کہ آپ کس قسم کی گفتگو کرنے جا رہی ہیں، اور اس گفتگو کے دوران اس کی ظاہر تعویل ممکن نہیں تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر ہیومن رائٹس کا جو ڈے ہے 10 دسمبر، اس کے اوپر انہیں گفتگو کرنی ہے، تو وہ مسلمان جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے دوران قادیانیوں کا ذکر نہ کرتے، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ کوئی مسئلہ مذہبی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مذہب سے چڑ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مذہبی ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں ڈکلیئرڈ ہے یہ بات کہ جو قادیانی ہیں وہ نان مسلم ہے، نان مسلم اقلیت ہے۔ تو جب آپ مسلمانوں کے فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، وہابی، سنی، شیعہ، اس دوران جب آپ احمدی ذکر کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر اس طرف جائیں گے کہ جی آپ ان کو مسلمانوں میں کیوں شمار کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ میرا سلپ آف ٹنگ ہے، تو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ پھر ہندو، سکھ، عیسائی کا نام تو نہیں لیا۔ اگر یہ ساروں کو آپ اکٹھا ذکر کرتے تو پھر کسی نے آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایک ہارمنی پیدا کرنے کی، کہ ہمیں صرف علمی طریقے سے اختلاف رائے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں ایسے رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے قتل و غارت کی کوئی فضا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو وہ پھر بات بالکل الگ ہوتی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور ہے، پہلے نمبر پہ ان کا قصور ہے
کہ انہوں نے اس طریقے سے معاملات کو مس ہینڈل کیا ہے۔ ظاہر ہے قادیانیوں کا ایشو آپ کو پتہ ہے بہت سینسٹیو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے اور ایک قانون بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کو مارنے کے لیے نکل پڑیں اور ان کے اوپر وہ مرتد والے احکامات لگانا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت جو پریزنٹ قادیانی ہیں وہ تو کافروں کی اولاد ہیں، ان پہ غیر مسلم کا حکم لگے گا، وہ اسلام چھوڑ کے نہیں گئے، وہ پہلے ہی کافر تھے، تو ان کافروں کے بچے کافر ہیں۔ ہاں جو شروع میں ہوا ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو سکتی تھی، اب جو مسلمان ہیں بائی برتھ مسلمان ہیں اور جو قادیانی ہیں وہ بائی برتھ غیر مسلم ہیں، تو ان کو اب مارنے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں، اور پھر علمی طریقے سے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کئی قادیانیوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ مارنے پیٹنے کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے تھے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے میری ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے واقعی علم حاصل کرنا ہے۔ قادیانیوں کو دعوت اصلاح، ان کے سارے جو دلائل موٹے موٹے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کے بارے میں کلیم کر کے باقی مسلمانوں کی تکفیر کرنی شروع کی، میں نے اسے ایکسپوز کیا ہے قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور کلپ ہے، قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے؟ ظاہر ہے وہ اس لیے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھی آپ کی اپنی تصوف کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابو بکر شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ معرفت کی باتیں کہہ کے مان رہے ہیں۔ اور تو میں نے پہلی دفعہ بولڈ سٹیپ لیا کہ نہیں، غلط بات غلط ہے، چاہے آپ کے پلیٹ فارم سے ہو یا ادھر سے ہو۔ تو میرے اس کے اوپر کلپس ریکارڈڈ ہیں، جس سے شوق ہے تو جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے۔ نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو وہ دھوکے دیتے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ علمی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں، پرسیکیوشن کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ پہلے ہمارے غلط رویوں نے ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی دعوت پھیل گئی ہے۔ ہم نے چیزوں کو مس ہینڈل کیا ہے نا، اس کا نقصان ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہوا ہے۔ آج ہم رونا پیٹ رہے ہیں اس چیز کا کہ جی وہ دیکھیں جی جرمنی میں ان کا مرکز بن گیا، فلاں جگہ ان کا مرکز بن گیا۔ یہ مرکز آپ لوگوں نے بنوایا ہے، آپ لوگوں کے رویوں نے بنایا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن چونکہ میں نے ان کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے کسی سے چندہ نہیں بٹورنا ہوتا، تو اس لیے ہم نے کبھی اس پلیٹ فارم سے کوئی ویڈیو بنوا کے یا اس طرح کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ یہ فلاں بندہ ہے جی، یہ دیکھ لیں جی، یہ تھا وہ تھا۔ جس نے بھی قبول کیا اپنے لیے کیا، اگر اس کو ہدایت دی اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں کلیم کرتے، کسی سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، وہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔